امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں. اب یہ ظالم یزیدی جتنے تھے بے لگام ہو جاتے ہیں. انہوں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے. یہ 62 اور 63 ہجری کی باتیں بتا رہا ہوں. ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ اب یزید کی جب حکومت آ جاتی ہے, اس نے کیا کیا تھا؟ اس کی حکومت میں بھائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا, باپ بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا تھا, شراب عام ہو گئی تھی. ایک عورت کے ساتھ کئی بھائی آپس میں ملا کرتے تھے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو, میری بہن بیٹھی ہیں, لیکن بات ایسی ہے مجھے بتانی پڑے گی. ایک یزیدی کے ذرا حالات دیکھو, اللہ وہ یزیدی کے ذرا کارنامے دیکھو. اس نے 7 عورتوں کو اپنے پیسوں سے بلبوتے خرید لیا تھا. ایک رات کے لیے اس نے متعین کر لیا تھا. بڑی سی بیٹھک تھی, اس بڑی سی بیٹھک میں اس نے 7 عورتوں کے کپڑے اتروا دیے. اپنے بھی کپڑے اتار لیتا ہے, ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. شراب کا مٹکا وہاں پہ رکھا ہوا ہے, شراب پی جا رہی ہے. ان عورتوں کے جسم پہ شراب لوٹ کر کے یہ اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا. ایک عورت نے دیکھا اس یزیدی کی توجہ اس عورت کی طرف کم تھی, تو اس نے کیا کیا؟ ننگی تھی بالکل برہنہ, ساری کی ساری عورتیں ننگی تھی, اور وہ یزیدی بھی ننگا تھا. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یزیدی, حسین پاک کو ستانے والا یزیدی. لیکن میرے بھائیو ذرا ان کے کارنامے سنو. وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اندر جاتی ہے اور اس نے جا کر کے پیالہ لے کر کے آئی, اور قرآن شریف کی ایک آیت جو اونٹ کے چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی, کیونکہ پہلے قرآن شریف اونٹ کے چمڑوں پہ, ہڈیوں پہ, پتھر کی تختیوں پر, کھجور کی یا کسی اور چیز کی لکڑیوں کی تختیوں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. اس کے گھر میں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی. وہ لے کر کے آتی ہے اور اس نے شراب کے مٹکے سے اس نے پیالہ بھرا, لیکن اس شراب کے مٹکے کو قرآن کی آیت سے ڈھکنے لگتی ہے. وہ عورت قرآن کی آیت کو ڈھک دیتی ہے. جس کے ناخنوں سے شراب ٹپک رہی تھی, جس کی انگلیوں سے شراب ٹپک رہی تھی, مگر اس ظالم نے کیا کیا؟ اس پر رکھ دیا اور اپنے جسم پہ یہاں سے شراب لوٹ کر اپنے سینے پر شروع کر دی, اور ناچتی ہوئی اس یزیدی کی گود میں جا کے گر جاتی ہے. اب وہ چاٹنے لگتا ہے. ایسے عالم میں اب ذرا مجھے بتاؤ, ذرا غور کرو, توجہ کرو, نانا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آج کچھ نوجوان جو شراب پیتے ہیں, کچھ نوجوان جو بیئر پیتے ہیں, شراب کے نام پر بیئر پیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دے میرے بھائی, یہ حسینیوں کا طریقہ ہے یا یزیدیوں کا طریقہ ہے؟ اب کسی مفتی صاحب سے پوچھنا نہیں پڑے گا, تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا. مجھے بتاؤ یہ یزیدیوں کا طریقہ یا حسینیوں کا؟ آج اس مجمع میں آل رسول, نبی کے شہزادے, پیر طریقت حضور شاہ کاشف جی موجود. اگر ان کی موجودگی میں آج تم نے اگر توبہ کر لی ہے تو یہ اپنے نانا سے کلمہ دانے محشر میں کہیں گے, نانا وہاں تقریر بیان ہوا, ان سارے لوگوں نے توبہ کی تھی, آج کے بعد ڈھول تاشے گاجے باجے پہ نہیں رہیں گے, شراب نہیں پیئیں گے. بولو مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ اگر وعدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو. سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں, جو نہیں پیتے وہ بھی اٹھا لیں, اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے سجدے میں قبول ہو جائے. بولو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے, ڈھول تاشے گاجے باجوں سے دور رہیں گے. رکھ لو پیارے, رکھ لو, تمہارا جلسہ اسی طریقے سے کامیاب ہوگا. اگر ہم نے توبہ کر لی, قبول ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار کرے گا. اب ذرا سنو, یہی تک ان کی ہمت آگے اتنی بڑھتی ہے. اس یزید نے فوج بنائی, فوج بنانے کے بعد مدینہ شریف پہ اس نے حملہ کرنے کے لیے بھیج دی. اللہ اللہ, مدینے کی وہ پاکیزہ گلیاں تھی جس میں ابو بکر صدیق ٹہلا کرتے تھے, جس میں حضرت عمر ٹہلا کرتے تھے, جس میں حضرت عثمان غنی مولا علی کا پسینہ تھا. مدینے کی وہ پاک گلیاں تھی جس میں میرے نبی کا پسینہ لگا ہوا تھا. مگر ان ظالم یزیدیوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا ہے, ان یزیدیوں کی تاریخ سنا, انہوں نے 700
صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، صحابہ لگا کر کے 10,000 ہوتے ہیں جو انہوں نے شہید کیا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں جہاں خوشبوئیں نکلا کرتی تھی، آج شراب بہ رہی ہے، شراب، آج خون بہ رہا خون۔ تو نوجوانوں میرے بھائی سنو، مدینے کی وہ پاکیزہ عورتیں ان ظالموں نے اپنی فوج پہ بھلال کر لی تھی۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے؟ مطلب یہ ہے جو بھی فوجی جس لڑکی کو چاہے، جس عورت کو چاہے اس کی بے عزتی کر لے، اس کی عزت لوٹ لے، اس کے کپڑے چوراہے پہ اتار دے، اس کے ساتھ غلط حرکت کر لے، یہ فوجیوں کے لیے 3 دن 3 راتیں حلال ان جانوروں نے کر دی تھی۔ اب بتاؤ مجھے، بتاؤ مدینے کی وہ پاکیزہ عورتیں، اب مجھے وہ لگتا ہے کتنے نوجوان دستاری پٹیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے گھومتے پھرتے ہیں موبائل لے کر کے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ان نوجوانوں نے، ان بچوں نے یہ محفل جو سجائی ہے پیارے، اور ان بزرگوں کو ذرا دیکھو اب تک بیٹھے ہیں پیارے۔ آج ہاتھ جوڑ کے حضور علیہ رسول کی بارگاہ یہاں پر موجود ہے ان کی حاضری، پیارے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت پکڑنا، آج کے بعد کسی کی غلط حرکت مت کرنا۔ اب ذرا سنو، ان ظالموں نے 3 دن 3 راتیں مدینے کی عورتوں پہ وہ یلغار کیا تھا، نہ جانے کتنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا۔ ایک شخص، ایک عورت ایسی تھی جس کا اکلوتا بیٹا تھا اور کئی لڑکیاں تھی، اس ظالم نے لڑکیوں کی عزت لٹوا دی ہے۔ اب بھائی سامنے سے آ جاتا ہے، ارے کون بھائی ہوگا جو اپنی بہن کے کپڑے اترتا ہوا چوراہے پہ دیکھ لے گا؟ وہ لوگ کیسے برداشت کرے گا؟ ارے تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے اسلام ہم تک آیا؟ وہ بھائی پہنچ گیا، ارے چھوڑ دو، یہ میری بہن۔ ظالموں نے اس بچے کو پکڑ لیا، اس نوجوان کو پکڑ کے باندھ لیا، کائی سے صبح کو مار دیا جائے گا، سب کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس کی بوڑھی ماں آقا کے روزے بھی کئی کہنے لگی، آقا یہ جانور آپ کے کلمہ پڑھنے والے یزیدی، آقا دیکھ رہے ہیں ان کی پرورش۔ ان ظالموں کے پاس عورت، ارے اولاد کی خاطر ان ماؤں سے پوچھو، دامن پھیلا کے کہتی ہے، ارے تمہیں نبی کا واسطہ، تمہیں نبی کے بچوں کا واسطہ، میرے بیٹے کو معاف کر دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس سے گھر چلتا کر۔ مگر ظالم یزیدی کو نہیں آیا، اس کے بیٹے کو پکڑ کے بال پکڑ کے چھری سے گردن کاٹ کے اس کی چولی میں ڈال دی، کہا لے جا۔ ارے تمہیں کیا پتا کیسی تاریخ طرح سنو، اللہ اللہ، عورت اپنے بیٹے کو سر پر لے کے نبی کے روضے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، آقا اب تو رحم کی بھیک مانگتی ہوں، آقا وہ عورت بیچاری چیخ چیخ کے تڑپ کے گھر چلی گئی۔ ارے انسان یزیدیوں کے کارنامے دیکھو، وہ مسجد نبوی، جس مسجد نبوی میں میرے نبی نماز پڑھتے تھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، صدیق اکبر نے بنائی، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، لوگوں نے بنائی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے اس مسجد نبوی کا منبر شریف جہاں پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پوری دنیا کو پیغام دیتے تھے، مگر ان ظالموں نے اسی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے، اسی مسجد میں اونٹ باندھ دیے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑوں کی گید اور پیشاب ڈالا تھا۔ ارے کوئی کتنا بھی کٹر ہوگا تو ایسا نہیں کر پائے گا۔ جس منبر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پیغام دیتے تھے، میرے نبی کھڑے ہوتے تھے، ظالموں نے اس منبر پہ اللہ گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈال کر پھاڑ
دیا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ذرا آگے سنو، ان ظالموں نے 3 دن مسجد نبوی میں اذان ہونے نہیں دی، نماز ہونے نہیں دی۔ اگر کوئی آتا تھا نماز کو تو اسے یہ شہید کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام اور بعض نے ان کو تابعی لکھا ہے، جن کا نام سعید ابن مسیب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے اوپر دھول اور کیچڑ لپیٹ لی، پاگل بنا لیا اور میں مسجد نبوی کے ارد گرد گھومنے لگا۔ میں نے دیکھا جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی مگر اذان دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ یزیدی چکر میں رہتے تھے کہاں سے اذان آ رہی ہے، کون ہے، کون سے کونے سے اذان آ رہی ہے۔ مگر حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، دیوانہ بنا لیا، تو میں نے جب دیکھا اذان ہو رہی ہے تو میں مسجد نبوی میں گیا مگر اذان وہاں سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں آواز پہ چلا، میں جب آواز پہ چلا، چلتے چلتے جب پہنچا تو وہ اذان نبی کے روضے سے ہو رہی تھی، نبی کے روضے سے اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ، ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو، جب 3 دن ہو جاتے ہیں تو اس عورت نے قسم کھائی تھی، کہا تھا یا اللہ میں اس ظالم یزیدی کی زندہ یا مردہ لاش کو جلاؤں جب تک تو مجھے زندہ رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا۔ اب یہ لوگ مدینے سے یہ قافلہ کہاں چلتا ہے، مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے چلتا ہے۔ جب مدینے کو برباد کر دیا ان لوگوں نے، مدینے کی گلیوں میں شراب اور خون بہا دیا ان لوگوں نے، اب یہ مکے کی طرف کو چلا، مگر یہی اس کا گورنر جس کا نام مسلم گوروا تھا، اس پہ فالج پڑ جاتی ہے، اس پہ لقوہ پڑ جاتا ہے۔ ایسی فالج اور لقوہ پڑا یہ اس کا جسم برباد ہو گیا، اسی فالج لقوے میں مر جاتا ہے۔ لوگوں نے وہیں پہ اسے دبا دیا اور یہ مکے کو چلے گئے۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو 2-3 آدمیوں کو لے کر کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچی پوچھا اس کی قبر کون سی ہے، مسلم کی قبر کون سی ہے، اس کا نام مسلم تھا۔ مسلم کی قبر کون سی ہے، کہا یہ ہے اس کی قبر۔ کہا کھودو، اللہ اللہ، جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا ایک سانپ تھا جس کے 4 منہ تھے، 2 منہ نیچے تھے، 2 منہ اوپر تھے، پاؤں میں لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، سینے میں لپیٹا مار کے، اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا، دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے یہاں پہ پاؤں لگتا، یہاں پہ منہ اڑائے ہوئے تھا، دوسرا منہ دوسرے پاؤں پہ یہاں پہ اڑائے ہوئے تھا، اور وہ ایسا تڑپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو، چہرہ اس کا کالا ہو چکا تھا۔ لوگوں کی چیخ نکل گئی کہ اس پہ تو پہلے ہی اللہ کا عذاب ہے۔ بولو عذاب ہوگا کہ نہیں، اس پہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ عورت سے کہا چھوڑو اسے، چھوڑ دو، قبر بند کر دو۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے قسم کھائی ہے۔ اس عورت نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے یہ عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد کہتی ہے اللہ میری مدد کر دے، میری مدد کر دے۔ سامنے کتنی بڑی لکڑی پڑی ہوئی مل گئی، اس کے ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی ہے۔ اس لکڑی کو اٹھایا، اس نے اس لکڑی کو سانپ کے اوپر ہلکے سے ایسے ٹچ کر دیا، اور جیسے ہی ٹچ کیا وہ سانپ وہاں سے قبر میں کو نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی لاش کو نکالنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کی وہ قسم پوری ہوتی ہے۔ ذرا تاریخ آگے اور لے کر کے چلو، اگر اجازت ہو تو سناؤ، بولو سننا چاہ رہے ہو، بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سننا چاہ رہے ہو تو اب رکھو، یہ تاریخ آگے چلتی ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا، اب مکہ شریف پر چڑھائی کرتی ہے۔ ارے کون مکہ جس میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے، وہی مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کا مسلمان کہیں کا بھی ہو، اگر نماز پڑھتا تو منہ کعبے کی طرف کو کرتا ہے، مگر ان ظالموں نے کیا کیا ہے ذرا سنو۔ خانہ کعبہ پر
पत्थर बरसाए हैं, इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, खाना काबा का सतून चट जाता है। और यही तक नहीं, इन्होंने मिंजनीक पत्थर फेंकने वाली मशीन जबल अबू कुबैस जो बराबर में पहाड़ है उस पे लगा दी थी, उस मशीन के जरिए पत्थर फेंक रहे थे। लोगों सुनो, तुमने सुना होगा, अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, आग के, राल के, गंधक के गोले बना बना करके इन्होंने आग जला जला करके खाना काबा में खाना काबा में डाली थी। तुमने सुना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को ज़बह करने को लिया था तो अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा था, हजरत इस्माइल को निकाल दिया, दुम्बा रख दिया। अब सवाल ये होता है कि दुम्बे के सींग कहाँ गए, दुम्बे की खाल कहाँ गई, दुम्बे का खून कहाँ गया, दुम्बे का गोश्त कहाँ गया, दुम्बे की हड्डी और पाए कहाँ गए? तुम्हें तारीख पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। एक आसमानी आग आई थी, अल्लाह की तरफ से आग आई थी, सारी चीजें लेकर के चली गई, सिर्फ उस दुम्बे के सींग बचे थे। क्या बचे थे? बोलो सींग। हजरत इब्राहिम से लेकर के मेरे नबी के जमाने तक वो सींग खाने काबा के अंदर रखे हुए थे, बतौर यादगार रखे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में रखे थे, हजरत उस्मान गनी के जमाने में रखे थे, हजरत उमर के जमाने में रखे थे, मौला अली के जमाने में रखे थे, हजरत इमाम हसन, हजरत अमीर मुआविया के जमाने में रखे थे। लेकिन इन जालिम यजीदियों ने जब खाना काबा में आग लगाई थी, राल और गंधक के गोले जला जला करके डाले थे, तो खाना काबा में आग लग गई थी। जब आग लगी थी तो खाना काबा का खिलाफ भी जला था उसी दिन, और वो सींग भी उसी दिन जल गए थे। इन जालिम यजीदियों के कारनामे देखो। अब तारीख रबीउल अव्वल की आ जाती है, लोगों में ऐलान हो जाता है इनका गुरु घंटाल यजीद मर 15 तारीख को यजीद मर गया। इन्होंने जुल्म किए, उधर ऐलान हो गया यजीद मर गया। उन्होंने सोचा हो ये मुसलमान नबी के गुलाम हमें धोखा दे रहे हैं, उसने अपनी फौज को कहा पीछे मत हटना, इधर मुसलमानों के हौसले बुलंद लगे। अब इनका तो जो बादशाह था वो मर चुका, देख लेंगे आज मैदान, इनका खत्म हो गया। उन्हें यकीन हुआ जब उधर से खबर मिली कि वाकई मर गया, तो इनके हौसले पस्त हो गए। मुसलमानों ने मार कर दिया, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न थी। मालूम है कहां पे उसको यजीद को डाला? जब मरा, एक नाचने वाली पास में शराब का मटका रखा हुआ था, इतने बुरे हाल, सूरत देखी नहीं जाती। जमीन ने उसको कबूल नहीं किया, पानी ने कबूल नहीं किया। जहां पर पूरी जगह का क्या होता था, हिमस है ना वहां पे, उस पूरी जगह का कूड़ा, गिल्ला, लेट्रिन, बाथरूम, मतलब गंदगी पड़ती थी, बस उसी में फेंक दिया गया। ये हुए मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न थी। प्यारो, बस यहाँ तक मुझे आपको सुनाना, टाइम भी मैंने आपका काफी ले लिया, माफ करना, क्योंकि जो नमाजी लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है, और जो नमाजी भी हैं उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो 10 बजे तक सोती रही। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैंने कुछ बातें बीच में कर रही भी कह दी थी, मगर माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि यार सारे लोग इतने प्यारे हो जाएं, अल्लाह बरकत अता, इतने प्यारे हो जाएं, इतने अच्छे हो जाएं, चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, जिधर से गुजरो आपस में ना, गांव में ये मलपुरा है ना, क्या है बोलो भाई, इतने अच्छे हो जाओ ना यार, लड़ाई झगड़े सारी चीजें ये खत्म कर दो। आज के बाद लगे, अल्लाह बरकत फरमाए, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिधर से जाओ छोटो बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, जिधर से गुजरो
میل کچیل یہ ساری چیزیں دل سے نکال پھینکو. ماں باپ کی عزت کرو, میاں بیوی آپس میں پیار سے رہو, محبت سے. ارے یار 4 دن کی اگر زندگی نا تو گھر کا ماحول جنتی بنا رہا. کیا فائدہ اس سے بھی؟ صبح ناشتے میں تو کچ کچ, دوپہر میں تو کچ کچ, شام کو کھانا کھا رہا ہے, کھانا ہمیں کھا رہا ہے, گھر میں ٹیلس ہے, پتھر ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں, ایک وقت کا سکون نہیں. یہ صرف ہم نے بیویوں نے یہ آپس میں کر رکھا ہے. بیوی اتنی اچھی بن جائے, شوہر کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ دلا دے, اتنا اعتماد دلا دے کہ اگر تیرے بارے میں کوئی غلط ذرا بھی بات کہے تو شوہر یہ کہے میں مر سکتا ہوں مگر میں اپنی بیوی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا. اور شوہر تم بھی اپنی بیوی کو اتنا بھروسہ دلا دو, اتنا بھروسہ اسے بھی پتہ لگے, اور دعائیں کرے اللہ اگر میری بیٹیوں کو بھی شوہر دے تو ایسے ہی جیسے میرا شوہر. سمجھ میں آ رہی؟ مگر یار کئی بچوں کا صحیح ہے صاحب, آپ کا بھی بیٹھ دے رہے ہوئے, کئی بچوں کا باپ ہو گیا اور موبائل پہ تیری ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے دوسری عورتوں کے ساتھ غلط حرکت. اب بیوی گھر میں سکون سے رہ سکتی, اور وہ بھی بعض بہن بھی میری ایسی, کسی کا شوہر سعودی عرب چلا گیا یا کہیں چلا گیا, کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائل میں پاسورڈ ڈال کے ایسا رکھتی ہے نہ اتنی سنبھال کے سونا چاندی بھی رکھے گی جیسے موبائل. شرم آنی چاہیے. اب دوسرے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ فلاں کی بیوی ادھر 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 ادھر. یہ زندگی کتوں والی زندگی, کتوں والی. معاف کرنا لفظ کتا بول دیا, معاف. بتاؤ غلط بول رہا ہوں کیوں میں؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو زندگی بولو یار. شادی ہوئی, اب وہ یہ سمجھ رہی ہے ماں باپ بیچارے بوڑھے بزرگ پڑے, میاں بیوی آرام سے یہاں رہ رہے ہیں, ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, کوئی مطلب ہی نہیں. اس باپ کا لال خون کالا پڑ گیا کماتے, کوئی مطلب ہی نہیں. کھا رہا ہے بیوی کے ساتھ, میں یہ نہیں کروں گا, مگر ایک ٹائم ماں باپ کو بھی تو دیکھ دیں. شام کو جب لیٹو تو ان کا بستر بھی تو دیکھ لو. یہ سارے کام کرتے ہیں. اب آل رسول کا دامن تھامو گے, سیدزادوں کا دامن تھامو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی خوشبودار ہوگا, وہاں بھی خوشبودار. آج کے بعد گاؤں میں لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوں گے, بولو ایک دوسرے کی برداشت کرو گے, بولو انشاءاللہ. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, چاہے کسی بھی برادری کا ہو, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, بولو انشاءاللہ. اگر بڑوں کی باتوں میں زیادہ دخل مت دیا, تم بیٹھے بڑے آ جائیں کھڑے ہو جاؤ. سمجھ رہے میری بات؟ ہر چھوٹا بڑے کی عزت. جس دن اگر یہ باتیں آ گئی نا تمہارے اندر, اس دن تم انسان. ہم نے حضرت کئی جگہ دیکھا, سید صاحب ہماری گاڑی رکی ہے کئی جگہ رکی, ابھی گرمیوں کے پنجابیوں کا علاقہ نا, کتنے روڈوں پہ شربت پلاتا, تم نے بھی پیا ہوگا, تم نے دیکھا تو میری گاڑی. ایک مرتبہ تو میرا روزہ تھا, پھر بھی میں نے کہا بھائی میرا روزہ, بولے اچھا. یہ سب کام کس کا؟ اور ہمارا کیا حال ہے بتاؤں. 2 سگے بھائی, 2 سگے بھائی, ایک کھیت میں گھر بنا لیا ہوتا, ایک نوتا. کھانے کے ٹائم بڑا بھائی آ گیا کھانے کے ٹائم, اس لیے کہ چلو یار بچوں کو دیکھتے ہوں یار یہ دیکھ, تو اس کی بیوی کھانے کو بند کر کے رکھ دیتی اور کہتی ہے منحوس کب جائے گا کھانا ٹھنڈا ہوگا. یہ بڑے بھائی کو, سگے بھائی کو کھانے کھلا سکتے, دوسرے کو پانی پلانا. اور اتنے اشارے سمجھتا نا, اگر آ کے مہمان بیٹھ جائے تو بیوی سے یہ چسکی بہت سمجھتا ہے. اس نے بھی موبائل نکالا, کان پر رکھا اور اندر کھا کر منہ چبا کے سوفے پہ بیٹھا, ہاں بھائی اب بتاؤ کیا بات. شرم آنی چاہیے. مسلمان کے گھر سے غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا چاہتے. اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھایا, غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا چاہیے. بولو سکھاؤ گے یہ باتیں, ادب سکھاؤ. یہ مولانا صاحب نہیں پڑھائے گا, کوئی نہیں پڑھائے گا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری. بچہ کھانا کھانے بیٹھے, آئیے ان کی بڑی محنت ہے. اچھا تو بہت ہو گیا. دیکھ بیٹا